اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ عزیزان قدر، سورہ مبارکہ کوثر جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اور اس کی تلاوت سے آپ کے قلوب منور ہوئے، خداوند عالم اپنی محکم اور مدلل کتاب کے اس مختصر سے سورے میں ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بتحقیق ہم نے اے میرے حبیب آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں، ان شانک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ عزیزان محترم، یہ وہ سورہ ہے قرآن کریم کا مختصر ترین سورہ کہ جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے اور مورخین کا کہنا ہے کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورے کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اگر مدینے میں نازل ہوا تو اس سورے کو ہم مدنی کہیں گے۔ اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سورہ مکہ میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں بھی نازل ہوا ہے، یعنی مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور ایک مرتبہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مختصر ترین سورہ ہے۔ اگر ہم اسے ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 14واں سورہ ہے جو ترتیب کے اعتبار سے، نزول ترتیب کے اعتبار سے نازل ہونے والا 14واں سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو سورہ عادیات کے بعد اور سورہ تکاثر سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اور موجودہ ترتیب میں، جسے ہم ترتیب مصحف کہتے ہیں، جس وقت ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے، پروردگار عالم کی یہ معجزہ کتاب، اس میں جو ترتیب صورتوں کی موجود ہے، ان صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 108 نمبر پر موجود ہے، اور اس سورے میں کل 3 آیات ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر یہ ایک آیت ہے، فصل لربک وانحر یہ دوسری آیت، ان شانک هو الابتر یہ تیسری آیت ہے۔ تو اس میں یہ 3 آیتیں ہیں اور چھوٹا قرآن کریم کا یہ چھوٹا سا سورہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کے الفاظ پہ غور کریں تو الفاظ پہ غور کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس سورے کی فضیلت کے بارے میں، اس کی خصوصیت کے بارے میں، اور یہ کہ اس سورے کو خداوند عالم نے کیوں نازل کیا ہے، کیا وجہ تھی اس سورے کو نازل کرنے کی، اس کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو بھی ہو جائے، تاکہ اس بارے میں بھی جو افراد، جو نوجوان حضرات اس چیز سے لابلد ہیں، نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے بھی قابل استفادہ ہو سکے یہ گفتگو۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صادق آل محمد علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ اس سورے کی فضیلت کے بارے میں کہ جو شخص اس سورے کو واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں
پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اسے روز محشر نہر کوثر سے سیراب کرے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی ہے، لیکن کیا ہر انسان کہ جو واجب نماز میں اس کو پابندی سے پڑھ رہا ہے اور مستحب صورتوں میں اس کو پڑھ رہا ہے، کیا ہر پڑھنے والے کو اس کا یہ اجر مل جائے گا؟ واضح سی بات ہے کہ یہ اجر اس فرد کے لیے ہے کہ جو اس کے مفاہیم کو سمجھے اور ان پر غور و فکر کرے اور ان پر عمل پیرا ہو، تب یہ اس کے اثرات اس کی زندگی پر، اس کی معنوی زندگی پر، اس کی ظاہری زندگی پر اور اس کی اخروی زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ اس اعتبار سے اس کی یہ فضیلت پائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس سورے کو کیوں نازل کیا، مقصد کیا تھا اس سورے کو نازل کرنے کا، تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو تفصیل سے تھوڑا سا بیان کریں گے، لیکن مختصر طور پر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر آپ اس کے شان نزول پہ نظر ڈالیں تو جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے طعنہ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہیں اور یہ دنیا سے اسی طرح سے چلے جائیں گے، اور وہ ہنسا کرتے تھے ان باتوں پر، اور وہ سوچا کرتے تھے کہ چونکہ ان کے کوئی بیٹا موجود نہیں ہے اور اس طرح ان کا دین ان کے بعد ختم ہو جائے گا، پیغمبر کو ابتری کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم اپنے نبی کو عطیہ عنایت کر رہا ہے، ایک تحفہ عنایت کر رہا ہے، تو جواباً اس سورے کو نازل کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ تو اس کا ایک مین ہدف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نعمتوں کے نزول کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ نے جو دین اسلام کی خاطر زحمتیں اٹھائی ہیں اور دشمن جو آپ کو یہ طعنے دے رہے ہیں، ہم آپ کو اس میں اس طرح سے ان طعنوں کا شکار نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم آپ کی نعمتوں کا صلہ آپ کو یہ دیں گے کہ ہم آپ کو کوثر عنایت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل کیا۔ اور دوسرا ہدف اگر آپ اسی سورے کے اوپر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں اس کے مطالب سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ چیز موجود ہے کہ پروردگار عالم نے ایک تو اس میں کوثر کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ خداوند عالم نعمتوں کے نزول کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس طرح سے لاوارث نہیں چھوڑتا ہے، بے صلہ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ جو بھی اس کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے خداوند عالم اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر دوسری چیز جو متوجہ کرائی گئی ہے، جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں فصل لربک وانحر، ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تو اس نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ تم نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی ادا کرو۔ تو نماز بھی ادا کرنی ہے اور قربانی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں جو اہم خبر دی گئی ہے وہ یہ کہ اے میرے حبیب یہ لوگ جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں آپ اس سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کو بے اولاد کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ابتر کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو نسل بریدہ کہنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ لوگ جو آپ کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انا شانیہ کا هو الابتر، کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہی ابتر ہونے والے ہیں، وہی بے نسل رہنے والے ہیں، انہی کی نسل منقطع ہونے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، گفتگو کی ہے، بیان کیا، اور سب سے بڑی نعمت جو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہے۔ یوں تو مفسرین نے اس کے بارے میں بہت سی گفتگو کی ہیں کہ اس کوثر سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد مسلمانوں کی امت کا، مسلمانوں کا کثرت سے ہونا ہے، امت میں بہت سارے علماء کا وجود میں آنا ہے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف فتوحات کی صورت میں ہے، کوثر کی صورت میں ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ آپ اگر تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے
کہ 26 احتمال اس کے بارے میں، کوثر کے بارے میں دیے گئے، 26 احتمالات دیے گئے اس کوثر کے بارے میں کہ کوثر سے مراد یہ ہے۔ لیکن کیا یہ سارے احتمالات صحیح ہو سکتے ہیں؟ اپنی اپنی جگہ پر سب کا مقام، لیکن اگر آپ اسے نگاہ غائر سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس سورے کی جو خصوصیت آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ لفظ کوثر، اس میں لفظ ابتر استعمال ہوا، لفظ ونہر استعمال ہوا، نہر کا لفظ، ابتر کا لفظ اور اسی طرح سے کوثر کا لفظ، پورے قرآن کریم میں یہ لفظ ایک ایک مرتبہ استعمال ہوا، اس کے علاوہ کسی سورے میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بھی اس سورے کا ایک امتیاز ہے۔ یہی وہ سورہ تھا کہ جب مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے تو خداوند عالم کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سورے کو خانہ کعبہ میں آویزاں کروایا تھا۔ تو جب دشمنوں نے آ کے پڑھا اس کلام کو، کلام الہی کو، تو کہنے لگے، جب انہوں نے دیکھا کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عنایت کی، فصلی لربک وانحر، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کے درمیان جو چیز رائج تھی وہ کیا تھی؟ فصاحت و بلاغت، یعنی انہیں اپنی زبان پہ ناز تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب کہہ رہے تھے۔ عرب یعنی بولنے والا، عرب کے مقابلے پہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو عجم کہنا شروع کر دیا، یعنی گونگا، جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب، یہ جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا مرقع سمجھتے ہیں، یہ جو اپنے دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ان کے شعراء بڑے بڑے کلام کہہ دیا کرتے ہیں فی البدی، آپ اسی سورے کو آویزاں کر دیں۔ جب انہوں نے دیکھا اس کی فصاحت و بلاغت دیکھی، نہ یہ شعر ہے، شعر نہ ہونے کے باوجود اتنی فصاحت و بلاغت، تو کیا کہا مشرکین نے؟ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ کیوں کہی انہوں نے یہ بات؟ ایسی کون سی چیز اس چھوٹے سے سورے کے اندر انہوں نے دیکھی تھی؟ تو فصاحت و بلاغت، فصیح و بلیغ انسان ہی فصیح و بلیغ کلام کی باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مرزا غالب کے اشعار کو پرکھنا چاہے تو کوئی عام آدمی ان کے کلام کی خوبیوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے علامہ ڈاکٹر اقبال کے، شاعر مشرق کے کلام کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری کہ وہ خود اس کی فصاحت و بلاغت سے واقف ہو، ادب کے اوپر اس نے کام کیا ہو، اس کی باریکیوں کو جانتا ہو۔ اب اگر عرب فصیح و ترین انسان یہ آ کر اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ خود ان کا اقرار اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن معجزہ تھا، معجزہ تھا، معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا، ان کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہو گیا۔ کیا خوب پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل کیا ہے، یعنی یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، یہ اپنے کلام کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے خود مشرکین نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سورے کے اندر جو پروردگار عالم نے خبر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس میں دو اہم خبریں دی گئی ہیں، غیب کی خبر، اور غیب کی خبر دینا یہ خود اعجاز کہلاتا ہے قرآن کریم کا۔ ابھی تک اگر آپ علوم قرآن کے علماء کے نزدیک اعجاز قرآن کی اقسام کو پرکھیں تو 80 سے زیادہ شقیں بیان کر چکے ہیں ابھی تک علماء کہ قرآن کریم کس اعتبار سے معجزہ ہے، کس طریقے سے قرآن کریم معجزہ ہے۔ 80 سے زیادہ شقیں ابھی تک اس کی بیان کی جا چکی ہیں کہ قرآن ان اعتبار سے معجزہ ہے۔ ان میں سے ایک شق کہ جس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس نے غیب کی خبریں دی ہیں، اس کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں پہلی خبر کیا ہے غیب کی؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ تو آج دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جو پیغمبر اکرم کو یہ کوثر عنایت کی تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں، تو ان کی نسل کو باقی رکھا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا
کہ ان کی نسل جو ہے وہ ناپید ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ابتر ہو جائیں گے یہ، اس لیے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لیکن انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ پروردگار عالم صرف بیٹوں کے ذریعے نسل چلانا نہیں چلاتا، پروردگار عالم نے نبی کریم مرسل اعظم کی نسل کو حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ کے ذریعے آپ کی نسل کو باقی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ فخر رازی جیسے عظیم عالم دین مفسر قرآن اپنی تفسیر کبیر کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عنایت کی ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر نسل رسالت پھیلی ہوئی ہے سادات کی صورت میں، اور ان میں ایسے بڑے بڑے علماء، امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت، امام محمد باقر علیہ السلام جیسی شخصیت، اتنی عظیم ہستیاں سادات کے اندر آئی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے اسلامی ممالک اپنے آپ کو سادات کرام سے متمسک کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آج محتاط اندازے کے مطابق 5 سے 10 کروڑ سادات پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے؟ قرآن کریم نے جو خبر دی ہے کہ ہم نے آپ کی نسل کو بابرکت قرار دیا، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے، ہم نے ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو اپنی یکتائیت میں، جو اپنی وحدت میں کثرت تھیں، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں قیامت تک کے لیے نبی کریم کی نسل کو پروردگار عالم نے قائم و دائم رکھ دیا۔ یہ پہلی خبر جو غیب کی خداوند عالم نے اس قرآن کریم میں اس سورہ کے اندر دی ہے۔ دوسری خبر آپ دیکھیں، آخری جملہ کیا کہا؟ انا شانیہ کا هو الابتر، اے میرے حبیب تمہارا دشمن جو ہے وہی ابتر رہے گا۔ دیکھیں دنیا پیغمبر کو تانا دے رہی تھی کہ یہ بے ابتر ہیں، یہ دم بریدہ ہیں، یہ نسل بریدہ ہیں، یہ منقطع ہو جائیں گے، ان کا دین مٹ جائے گا، ان کی کوئی نسل باقی رہنے والی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا خبردار، ہمارے نبی کو کہنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ جو نبی کے مقابلے پر آتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ فوراً کہا انا شانیہ کا هو الابتر۔ دیکھو اے میرے حبیب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے مقابلے پر آیا ہے اس کا مقابلہ ہم کریں گے۔ اور فوراً جواب دے دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر اور نامراد رہے گا، اس کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر تجزیہ کر کے دیکھیں قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی کہ جو 2 غیب کی خبریں تھیں، ایک یہ کہ پیغمبر کی نسل باقی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کے دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ تو جو لوگ پیغمبر کی نسل کو منقطع ہونے کا تانا دے رہے تھے، آس بن وائل جیسے لوگ، آج دنیا نے دیکھا کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی، اب نہ ان کا کوئی بیٹا موجود ہے، نہ ان کی نسل باقی ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آج بھی پوری دنیا کے اندر باقی ہے۔ یہ ہے وہ معجزہ قرآن کریم کا کہ جسے غیب کی صورت میں بیان کیا، غیب کی خبر کی صورت میں پروردگار عالم نے اس میں بیان کیا ہے۔ بس عزیزان محترم، اگر آپ کوثر کا لفظ پر توجہ فرمائیں تو اس میں لفظ کوثر استعمال ہوا ہے 1 مرتبہ، اسی طرح سے لفظ ابتر، اسی طرح سے نہر۔ اب آپ یہاں پر نہر کی چیز کو میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے اندر اس بات کو بھی بیان کر دیا جائے تاکہ گفتگو ہماری مکمل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جو اپنے نبی کو نعمت عنایت کی ہے اولاد کثیر کی صورت میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بیان کیا، اس کا شکرانہ کیا کہا ہے؟ فصلی، اے میرے حبیب اب آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، ونہر اور قربانی دیں۔ یعنی پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر گزاری کرنا چاہتے ہو تو شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری نعمتوں پر نماز بھی ادا کرو اور قربانی بھی دو۔ اس لیے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک نماز ہے اور ایک قربانی ہے۔ نماز کا تعلق ارتباط و خدا سے ارتباط ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رابطہ خدا سے مستحکم ہوتا ہے۔ قربانی کا حکم کیوں دیا؟ کہ قربانی کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارا آپس میں لوگوں کے ساتھ اجتماع کے اندر ہمارا رابطہ مضبوط ہو۔ بس پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی تمہارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ بھی تمہارا رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے بلکہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بس عزیزان محترم،
اگر ہم مکمل طور پر 2-4 جملوں میں اگر یہ کہنا چاہیں کہ اس کا پیام کیا ہے اس سورے کا، تو پیام یہ ہے کہ خدا اپنی راہ میں زحمتیں کرنے والوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا، ان کی زحمتوں کے بدلے انہیں بہترین اجر عنایت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے، نماز کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، انفاق کی صورت میں۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قدم اٹھاتے ہیں انہیں کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ دین کے راستوں پر چلنے والوں کا مددگار ہے اور ان کے دشمنوں کو وہ نابود کر دے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔